یہ جو بھی الزام تراشی کا سلسلہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے افغان طالبان کی جانب سے، اور اس کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر نے تو واضح کہہ دیا کہ پاکستان جب بھی کوئی کارروائی کرتا ہے علل اعلان کرتا ہے، اور پاکستان نے ان کے الزامات کو مسترد بھی کر دیا ہے۔ آپ کے خیال میں اب پاکستان افغانستان کے تعلقات آنے والے دنوں میں کیا کوئی مزید کشیدہ ہوں گے اور حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں اب اس سے کیا کشیدہ ہو سکتے ہیں، آلریڈی ہم ایک کشیدہ ہم سمجھ لیں کہ پیک پہ پہنچ چکے ہیں، اور دیکھیں کہ پاکستان کا ایک بڑا سمپل سا ڈیمانڈ افغان طالبان رجیم سے رہا، اور جس طرح بات چیت میں دوحہ میں بھی استنبول میں بھی یہی تھا کہ افغان سائل شوڈ ناٹ بی یوز اگینسٹ پاکستان، کیونکہ ٹیررزم کے لیے وہاں سے وہ یوز کر رہے ہیں۔ اور ابھی تو سیٹ انڈورس کر دیا ہے پاکستان کے سٹانس تھا فار دی لاسٹ سیورل ایئرز، اسپیشلی لاسٹ 4 ایئرس میں، جو پاکستان کہہ رہا تھا دہشت گردی افغانستان سے ہو رہی ہے، اس پہ یونائٹڈ نیشن نے بھی انڈورس کر دیا ہے۔ ابھی ڈینش ڈپٹی ریپرزینٹیٹیو نے بھی کنفرم کیا، یورپین ایمبیسڈر نے بات کی، سینٹ کام والوں نے بات کی ہے، ڈائریکٹر نیشنل انٹرسٹ یونائٹڈ اسٹیٹس نے کنفرم کر دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ دیکھیں کہ ماسکو فارمیٹ پہ بات ہوئی، اس نے کہا کہ دہشت گردی افغانستان سے ہو رہی ہے۔ ایس سی او کے پلیٹ فارم پہ ٹی ٹی پی کی بات ہوئی، بیل مجید بریگیڈ کی بات ہوئی۔ سو اب پاکستان اس فرنٹ اسٹیٹ ہے جو دہشت گردی کو فیس کر رہا ہے، لیکن میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں انفارچونیٹلی انٹرنیشنل کمیونٹی اپنا کردار ادا نہیں کر رہی، آنیسٹلی وہ ابھی اس کو کنفرنٹ نہیں کر رہی ہے۔ سو میرا ماننا یہ ہے کہ یہ جو دہشت گردی ہے یہ پاکستان اسپیسیفک نہیں ہے۔ اب جس طرح ڈینش ریپرزینٹیٹیو نے کہا تھا کہ ٹی ٹی پی از تھریٹننگ ساؤتھ ایشیا اینڈ سینٹرل ایشیا، اب ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس نے کہا کہ ٹی ٹی پی از اے تھریٹ ٹو ورلڈ پیس۔ تو یہ سبسیکوینٹلی جو حالات ہوں گے تو دنیا بھر کے لیے مسائل ہوں گے، کیونکہ جو تنظیمیں وہاں پہ ہیں وہ سب دنیا کو تھریٹ کر رہی ہیں۔ تو پاکستان نے سینسریٹی کے ساتھ چاہا کہ افغانستان سے بات چیت کی، اور بہت سارے بائی لیٹرل بھی بات چیت کی، ڈیلیگیشنز بھی گئے ہیں، انٹیریئر منسٹر بھی گیا، فارن منسٹر بھی گئے ہیں، اور جا کے وہاں پہ انہوں نے بات چیت کرنے کی کوشش کیا، اور ہمارے جو اسپیشل جو این وائی ہیں وہ فریکوینٹلی آتے جاتے رہے ہیں، بٹ دے آر ناٹ سینسیئر، دے آر یوزنگ دیز فتنہ الخوارج فتنہ ہندوستان ایز اے پراکسی ٹو پریشرائز پاکستان، ٹو ڈکٹیٹ پاکستان، اپنے مقاصد ویسٹڈ انٹرسٹ کو یوز کرنے چاہتے ہیں۔ لیکن پاکستان نے اب ایک سسٹم ان پلیس کر دیا ہے، لیوریجز پاکستان یوز کر رہا ہے۔ سمپلی وی آر اگینسٹ طالبان رجیم، وی آر ناٹ اگینسٹ پیپل آف جو افغانستان کے عوام کے جو بھی بات کی ہے۔ رہی بات جو کہ حملے ہوئے ہیں، ٹوٹلی دیکھیں جھوٹ ہے، اس پہ فالس ہے، اور پیچھے انڈیا ان کے ساتھ کھڑا ہے جو ان کو سمجھا رہا ہے، جس کو آپ سمجھ لیں نیریٹو بلڈنگ وہی کر رہا ہے۔ اور پاکستان بڑے واضح طور پہ ہے، جب حملہ دیکھیں انڈیا کی بات آئی تو یہی ڈی جی آئی ایس پی آر انہوں نے کہا تھا ہم کریں گے تو دنیا کو پتہ چلے گا۔ سو پاکستان پبلکلی ایکسیپٹ کرتا ہے اور ٹرانسپیرنٹ طریقے سے کرتا ہے۔ تو پاکستان نے کوئی ایسے اسٹرائکس وغیرہ نہیں کیے تھے، لیکن وہ پریمپٹ کر رہے ہیں کہ ان کو کوئی خدشہ ہے کہ پاکستان کچھ کرے گا۔ پاکستان ریزروز دی رائٹ، آرٹیکل 51 چیپٹر 7 کے مطابق جو دہشت گردی آپ کے ملک میں آتی ہے، پڑوس سے آتی ہے، پاکستان کا حق رکھتا ہے اس کا جواب دے۔ تاہم اٹ از اپ ٹو انٹائرلی افغان طالبان رجیم، وہ کیا چاہتے ہیں، چاہے وہ افغانستان کے عوام کا فلاح بہبود چاہتے ہیں یا وہ انڈیا کے مقاصد کو لے کے آگے چاہ رہے ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب، اب تو مذاکرات بھی تو چل رہے تھے، اتنے سیشنز بھی ہوئے، اتنے ممالک جو ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو رہے تھے۔ قطر کی بات کر لیں، ترکی کی بات کر لیں، ایران نے خود کہا ہے کہ ہم اس معاملے کو حل کروا دیتے ہیں، روس نے بھی کہا ہے، چائنا کے وزیر خارجہ جو ہیں وہ بھی اس پہ ایفرٹ کر رہے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ چند مہینے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ تینوں ملکوں کے جو وزراء خارجہ تھے اکٹھے ہوئے، اس وقت بھی یہ بات ہوئی تھی۔ تو 2021 سے ہم سن ہی رہے ہیں، اور وہ جو قطر معاہدہ تھا، دوحہ معاہدہ تھا، اس پر بھی انہوں نے عمل نہیں کیا۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے، پہلے تو پاکستان افغانستان کے تعلقات بڑے اچھے تھے، لیکن اچانک یہ 360 اس میں شفٹ کیسے آ گیا؟ اب دوبارہ سے یہ نارملائز ہو سکتے ہیں یا صورتحال بگڑ چکی ہے اب؟ دیکھیں جی کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کبھی ہمارے اچھے تعلقات افغانستان کے ساتھ رہے ہیں۔ ہم نے اچھا بننے کی کوشش کرتے رہے تھرو آؤٹ 1947 کے بعد، لیکن افغانستان نیور مس این اپرچونٹی ٹو ڈسٹیبلائز پاکستان، اور دیٹ ٹو وتھ انڈیا۔ 1950 سے انڈیا اور افغانستان کا ایک فرینڈشپ ٹریٹی ہوئی، تو اس کے بعد سے انڈیا کی بڑی اسٹرانگ پریزنس رہی ہے تھرو آؤٹ افغانستان کے اندر۔ اور اگر آپ نے سمپل انڈرسٹینڈ کرنا ہے تو اویناش پالیوال نے لکھا ہے مائی انیمی از انیمی،
تو اس میں بڑے واضح طور پہ انڈیا کی انوالومنٹ انہوں نے ایکسیپٹ کی ہے، انہوں نے چیزیں کوٹ کی ہیں. تو دیکھیں کہ ہمارے ہم جو بھی چاہتے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں، اور ہم نے دیکھیں جب طالبان واپس آئے تھے تو پاکستان میں سیلیبریشنز کی گئی تھی، اور ہمیں توقع تھی کہ ان کے واپس آنے کے بعد پاکستان میں حالات بہتر ہو جائیں گے، ہمارا ویسٹرن بارڈر بہتر ہو جائے گا، اس پہ ہمیں فوکس نہیں کرنا پڑے گا. لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ ایسا نہیں ہوا، بلکہ یہ بالکل آنے کے بعد سے دیکھیں جہاں پہ آپ اسلام کی بات کرتے ہیں، شریعت کی بات کرتے ہیں، بٹ ایٹ دی سیم ٹائم آپ نے ری گروپ کیا ٹی ٹی پی فتنہ اور خارج کو، لوگوں کو جیلوں سے ریلیز کر دیا، ویپنس اینڈ ایکوپمنٹ جو امریکن چھوڑ کے گئے تھے وہ آپ نے ان سے ایکوپ کیا، فائنینشلی سپورٹ کر رہے ہیں، لاجسٹکلی یو آر سپورٹنگ دیم، آپریشنلی آپ سپورٹ کرتے ہیں، آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، تشکیلیں وہاں سے آ رہی ہیں. اس کے باوجود ہم نے کوشش کی کہ افغانستان کے ساتھ تعلقات اچھے ہو، لیکن افغانستان ان کو ایز اے لیوریج کے طور پہ استعمال کرنا چاہتا ہے، فار دیئر ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ پاکستان میں ایسٹ وائل فاٹا ہے جو ہے کہ وہ ہم ان کے حوالے کر دیں تاکہ وہ اپنا برینڈ آف اسلام وہاں پہ لے کے آئیں. اور بہت ساری دوسری وجوہات ہے، اکنامک انٹرسٹ بھی ہے، اور جو ہم نے جب بارڈرز کلوز کرتے ہیں، جب لیگل اسپیکٹر کریک ڈاؤن کرتے ہیں، ان کو تکلیف ہوتی ہے. جب آپ ون ڈاکومنٹ رجیم کی بات کرتے ہیں تو وہ اس کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. جب آپ سمگلنگ پہ کریک ڈاؤن کرتے ہیں تو وہ اس کو تیار نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کھلا رکھیں، آنے جانے دیں، ہم اپنی من مانی کرتے ہیں. تو دیکھیں ایک سورن کنٹری میں کیسے یہ ممکن نہیں، ایون آپ جب ایتھنیسٹی کا کارڈ یوز کرتے ہیں تب بھی یہ ممکن ہے. عرب دیکھیں ایک ہی زبان، ایک کلچر، ٹریڈیشن، سیم اوریجن، لیکن 22 ممالک میں ڈسٹریبیوٹ ہیں. اور کویت والا اٹھ کے عراق نہیں جا سکتا ہے، عراقی اٹھ کے سعودی عرب نہیں آ سکتا ہے، وہ اس میں بھی پاسپورٹ اور ویزا لگتا ہے. سو پاکستان بھی یہی چیزیں چاہتا ہے، ایک سورن اسٹیٹ کے طور پہ ریسپیکٹ ہونی چاہیے، لیکن وہ چاہتے نہیں ہے، وہ اپنی ڈکٹیشن چاہتے ہیں. سو دیکھیں کہ ڈسپائٹ آل آور سینسیئر ایفرٹس، اور انٹرنیشنل کمیونٹی کی اب جو ریسنٹ جو فیسیلیٹیشن ہوئی، قطر نے کی، ترکیہ نے کی، ابھی جو آفرز کی ہیں ایرانیز نے بھی کی ہے، رشینز نے بھی کی ہیں، اسٹل ہم نے وہ جو ڈائلاگ کا راستہ ابھی تک دیٹ ونڈو از اوپن، لیکن بٹ وی ول ناٹ کمپرومائز اپنے پاکستان دی سیکورٹی آف اٹس سٹیزنز، سوورنٹی پہ اور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا. تو بال از ان دی افغان طالبان. وزیر دفاع نے تو یہ کہہ دیا تھا نا کہ جنگ بندی تب تک رہے گی جب تک کوئی واقعہ نہ ہو، تو اب تو بیک ٹو بیک 3 بڑے واقعات دہشت گردی کے اس کے بعد بھی ہو چکے ہوئے ہیں. تو اب ہم کیا سٹیٹس سمجھیں؟ یہ جنگ بندی ہے، جنگ بندی رہے گی، نہیں رہے گی؟ پاکستان کے پاس کیا آپشنز ہیں اور راستہ کیسے نکلے گا اب آگے؟ جنگ بندی تو آپ سمجھ لیں نہ ہونے کے برابر ہے. جب آپ کے آ کے حملے ہو رہے ہیں، جب آپ نے خود بتایا کیڈٹ کالج وانا میں افغانی تھے، جوڈیشل کمپلیکس میں سوسائڈر واز افغانی، اور جو باقی پلاننگ ہوئی کابل میں ہوئی، وہاں پہ سارا کوئی داد اللہ وہاں پلان کر رہا تھا بند، تو وہ اب کابل میں بیٹھا ہوا تھا. اور جو ابھی کل فرنٹیر کانسٹیبلی ہیڈ کوارٹر پہ حملہ ہوا تو اس میں بھی رپورٹلی بتایا جاتا ہے افغانی تھے. سو ہم نے بات چیت کا راستہ ابھی بھی کھلا ہے، لیکن کمپرومائز ہم کسی چیز پہ نہیں کریں گے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں پاکستان فور فرنٹ پہ ہے، دہشت گردی کا مقابلہ کر رہا ہے، کراس بارڈر ٹیررزم کا مقابلہ کر رہا ہے، کیجولیٹیز ہو رہی ہیں، سوسائڈ بمبنگ ہو رہی ہے، لیکن انٹرنیشنل کمیونٹی اس پہ بڑی خاموش ہے. تو اس پہ جو اپنا رول کردار ادا نہیں کر رہی ہے، تو موسٹ امپورٹنٹلی امریکہ کا بڑا ایک امپورٹنٹ کردار بنتا ہے. امریکہ کو پوچھنا چاہیے دوحہ ایکٹ 2020 جو ہوا تھا اس کو تو امپلیمنٹ کیوں نہیں کیا گیا؟ اس میں لکھا ہوا تھا کہ اٹ واز سپوزڈ ٹو بی امپلیمنٹڈ بائی بائیڈن ایڈمنسٹریشن، انشور کرنا تو نہیں کیا. کیا وہاں پہ افغان سائل انہوں نے لکھا تھا یوز نہیں ہوگا اگینسٹ تھرڈ کنٹری دہشت گردی کے لیے؟ انکلوسیو گورنمنٹ کی بات کی تھی. کیا افغانستان میں کیا یہ چیزیں ہوئی؟ نہیں ہوئی ہیں. اور اس کے باوجود امریکہ سے پیسہ آ رہا ہے. بالکل بریگیڈیئر صاحب، یہ تو معاہدہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ معاہدے میں سب چیزیں لکھی ہوئی تھی، 4 سال سے اس معاہدے پر عمل درآمد نہیں ہو رہا.